السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں اکثر بیٹھ کے جب دیکھتا ہوں نا اپنے فیس بک پیجز، الحمدللہ وہاں پہ آپ لوگ کافی فیڈ بیک دیتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں، انسٹاگرام پہ آتے ہیں، تو وہاں سے جو بھی کویشچن ہوتا ہے جو میرے ایسوسیٹس یا ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، میں نے سوچا اس کی بھی ایک ویڈیو بنا دوں۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے سوال یہ پوچھا ہوتا ہے جو ہماری جنرل پبلک ہے، اگر آپ لوگ وکلے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بے شک آپ لوگ ظاہر ہے آپ لوگوں کو یہ چیز پہلے سے پتہ ہوگی، لیکن اگر کوئی عوام سے بندہ ہے جو نان لیگل بیک گراؤنڈ والا، اس کے لیے ویڈیو جو ہے مفید ہوگی کہ اگر کسی سرکاری ادارے میں آپ کو کام پڑ جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا آپ کو وکیل ہائر کرنا ہے رائٹ اوے، یا آپ نے جا کے ڈائریکٹ اس دفتر میں کسی بندے کو پیسے دینے ہیں، یا جس طرح کے آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں، یہ اس کا میں جواب کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی ادارے سے کوئی کام پڑتا ہے، آپ کو ریونیو سے کام ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے، آپ کو وابڈا سے ہے، آپ کو پولیس سے ہے، تو اس کا سب سے پہلا طریقہ آپ نے کیا اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سننا، کیونکہ یہ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ کافی بلیک میل ہوتے ہیں ڈفرینٹ اپنے جو ہے دوست احباب سے، اور بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ تو ایک بات جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے میں جنرل بات ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی سرکاری ادارے سے کوئی کام ہے تو آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کو ایک ریٹن فارم میں اپلیکیشن میں لے کے آنا ہے، اپلیکیشن بنانی ہے، نیچے اپنا سائن انگوٹھا کرنا ہے، اور اس اپلیکیشن کو اس ادارے کے متعلقہ جو دفتر ہے وہاں پہ ریسیو کرانا ہے۔ ریسیو کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ اپلیکیشن وہاں پہ جمع کرانی ہے، اس کا آپ کو ڈائری نمبر ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی کو بھی اگر سفارش کرنی ہے، کسی کو انگیج کرنا ہے، وہ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے۔ مطلب سب سے پہلا کام یہ ہو گیا کہ آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھیں یا اپنے ساتھ کسی سے لکھوائیں، آپ کے گھر میں جس کو بھی لکھنا آتا ہے۔ اگر آپ کسی گاؤں میں جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ لکھنے میں مسائل پیش آ رہے ہیں، تو آپ کسی جو بھی ارد گرد بندہ ہے جو لکھ سکتا ہے اس کو بلا کے ریکویسٹ کریں، اس کو کہ جی اپلیکیشن ہمیں لکھ کے دیں۔ اپلیکیشن میں اپنی ساری سٹوری اے ٹو زی لکھیں، جھوٹ نہ مت لکھیں، سچ لکھیں، اور اپلیکیشن بنا کے اس کو سائن کر کے انگوٹھا کر کے اس کو اس ادارے میں جمع کرائیں۔ دیکھیں سب سے پہلا کام ہے کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ خود ایکسپلین تو کریں، کسی کو ایک پیپر کو ایکسپلین کریں اور پیپر کے اندر لکھیں، اور وہ پیپر جا کے جو بھی بندہ پڑھے گا اس کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ بینگ اے لائر جب بھی ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 سال سے یا 4 مہینے سے کوئی کام ان کا پھنسا ہوتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ جی اس کے لیے آپ نے کیا کیا، تو کہتے ہیں جی بس ہم تو آپ کے پاس ابھی آئے ہیں، یا ہم نے اس کو سفارش کی، ہم نے فلانے منسٹر کے پاس چلے گئے، فلانے وکیل کے پاس چلے گئے۔ تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ سب سے پہلے آپ نے کسی ادارے میں کام ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی اپلیکیشن دے کے جمع کرائیں، اپلیکیشن لکھیں اور اس کو جمع کرائیں۔ اس کے بعد اس کا ڈائری نمبر مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ادارے والے ڈائری نمبر نہیں دے رہے تو اس ادارے کا جو سینئر افسر آپ کے پاس بیٹھتا ہے، جیسے اگر آپ کو پٹواری سے کام ہے تو تحصیلدار کے پاس، تحصیلدار سے کام ہے وہ نہیں کر رہا تو آپ اے سی کے پاس چلے جائیں گے، اے سی سے نہیں ہو رہا ڈی سی کے پاس چلے جائیں گے، پولیس میں اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے کہیں سے نہیں ہو رہا ڈی پی او کے پاس چلے جائیں گے۔ ہمارے ڈی پی اوز پنجاب میں بہت ایکٹیو ہے، ہمارے ڈی سیز بہت ایکٹیو ہے، کھلی کچہری لگا رہے ہیں۔ آپ اپلیکیشن دیں بغیر کسی سفارش کے، سینئر افسر کے پاس جائیں، ان کو ساری بات ایکسپلین کریں، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو بتائیں گے۔ اس حل کا اس کے بعد آپ نے نچوڑ نکالنا ہے، آپ نے دیکھنا کہ وہ حل آپ خود سولو کر سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو کوئی لیگل ہیلپ چاہیے۔ اگر وہ اپلیکیشن پھر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی، آپ ڈی سی کے پاس چلے گئے، اس نے اس کو پٹواری کو کہہ دیا، وہ پھر اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہیں کر رہا، آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وکیل صاحب انگیج کریں، ان کو کہیں کہ جی اپلیکیشن نہیں ہو رہی تو آپ اس کو دیکھیں، ان کو ڈائریکشن دلوائیں۔ ڈائریکشن عدالت سے ہوتی ہے، عدالت یہ کہتی ہے کہ جی اپلیکیشن فلانے افسر کے پاس پینڈنگ ہے، آپ نے ان کو عدالت میں یہ اپنی پٹیشن کرنی ہے، اور اس افسر کو عدالت حکم دیتی ہے کہ اس اپلیکیشن کو 14-15 دن میں 20 دن میں ڈیسائیڈ کر کے عدالت کو رپورٹ کرے، تو پھر اس افسر کو وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں جب آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس اپلیکیشن کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کس وجہ سے وہ اپلیکیشن آپ کے خلاف ہوئی یا کس وجہ سے آپ کے فیور میں ہوئی۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن دے رہے ہیں تو اس اپلیکیشن کو اس نیت سے دیں کہ اس کا ڈیسیژن آپ پہلے کرانا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ اگر وہ اپلیکیشن ہو ہی نہیں رہی ہے، آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا کام نہیں ہونے والا، یا آپ کے کام کے لیے آپ کو سفارش چاہیے۔ ہو سکتا ہے جب وہ اپلیکیشن جو افسر ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے
تو اس کو اس کے اندر کوئی ایسا مواد ملے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن ویسے ہی ایکسیپٹ کر لے وداؤٹ اینی سفارش، وداؤٹ اینی پیسے. ہو سکتا ہے اگر وہ بیٹھے تو اس کو لگے کہ اس میں اللیگل بات ہے تو وہ اس اپلیکیشن کو خارج کر دے. یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تیسرا تو اس میں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، دونوں کے سولوشنز موجود ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر اپیل ہی نہیں ہونی، اور اپیل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اوپر. زمین پہ ایک پورا ہائرارکی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کی اپیل ہو جائے گی. اگر کہیں سے بھی اپیل نہیں ایکسیپٹ ہوتی تو پھر آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں. تو سب سے مزے کی بات یہ کہ اپلیکیشن جب آپ دے دیتے ہیں، اپلیکیشن کا ڈیسیژن آ جاتا ہے، تو اس ڈیسیژن آپ کو بول بول کے چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ جی اس میں لیگل بات کی گئی ہے یا اللیگل کی گئی ہے. سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کروائیں. جو بھی آپ کو اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنے والا افسر ہے اس سے ملیں، اس کو ڈیسائیڈ کرائیں اور اس کو کوشش کریں وہ آپ کے فیور میں ہو جائے. اگر نہیں فیور میں ہو رہی تو اس کی جو بھی ڈیسیژن نکلتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی افسر یا کوئی ادارہ کوئی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں اگر لکھ کے کچھ چیز دے رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مواد ضرور ہوتا ہے. یہ میرا ایکسپیرینس وکالت کا، جتنا بھی وکالت کا میرا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز لکھ کے ڈکلائن ہوتی ہے، مطلب آپ کی اپلیکیشن انہوں نے خارج کر دی لکھ کے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی قانونی پہلو ضرور ہوگا. جس قانونی پہلو کے لیے پھر آپ کسی بھی وکیل سے یا اپنے جو بھی آپ کے قریبی وکیل صاحب ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ جو ہیں وہ ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ جی یہ میری اپلیکیشن خارج ہو گئی ہے، اس میں یہ ریزن ہے. دو طریقوں میں آپ کو وکیل صاحب انگیج کرنے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہی تو پھر بھی وکیل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں عدالت سے ڈائریکشن دلوائی جائے. اگر آپ کی اپلیکیشن آپ کے خلاف ہو گئی تو پھر بھی آپ وکیل کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ پڑھیں اور پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا اللیگیلٹی ہے. تو آپ کے وکیل صاحب ان کو پڑھیں گے اپلیکیشن کو، اور پڑھ کے اس میں سے آپ جب میں کوئی اپلیکیشن پڑھتا ہوں تو اس میں بڑی کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ جی اس میں یہ ہمارے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے وہ ادارہ ہمارا کام نہیں کر رہا. تو اس لوپ ہولز کو آپ ختم کرتے ہیں اور ان کے سینئر افسر کے پاس اپیل کر دیتے ہیں یا عدالت میں لے جاتے ہیں، تو آپ کی اپلیکیشن آپ کے فیور میں ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل جنرل اور بالکل ایزی سا طریقہ ہے جس سے آپ اپنی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرا سکتے ہیں. تو یہی ایک طریقہ ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو امید ہے آپ کی بہت سی چیزوں سے جان چھٹ جائے گی. امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اب آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.